الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے 44 تک ایک واقعے کی مثال پڑھیں گے، جس میں دراصل مومن اور کافر کی ذہنیت کی مثال بتائی گئی ہے کہ دونوں کس طرح مختلف طریقے سے سوچتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك
من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. اور ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجیے. ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے تھے اور ان دونوں باغوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر رکھا تھا اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیت بھی بنائے تھے. دونوں باغوں نے اپنا پھل خوب دیا اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کی اور ہم نے ان دونوں کے بیچ ایک نہر جاری کر رکھی تھی اور اس کے لیے پھل بھی تھا. تو ایک روز باہم بات چیت کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ مضبوط ہوں. اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا تھا. کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور البتہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا. اور جب وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا کہ کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے ایک درست مرد بنا دیا؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا ہوگا، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے. اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کمتر ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بہتر دے دے اور اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو پھر وہ صاف چٹیل میدان بن جائے، یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو تم ہرگز اسے تلاش کرنے کی استطاعت نہ رکھ سکو گے. اور اس کا سارا پھل گھیر لیا گیا. تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اس پر جو اس نے اس باغ پہ خرچ کیا تھا افسوس کرتا ہوا اپنی دونوں ہتھیلیاں مل رہا تھا. اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کرتا. اور اس کے لیے کوئی جماعت ایسی نہ ہوئی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے والا تھا. وہاں سارا اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے. مثال کا سیاق و سباق کچھ اس طرح ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورۃ الکہف میں مثال بیان ہوئی ہے. اس مثال سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مشرکین کا ذکر کیا، کفار کا ذکر کیا جو از راہ تکبر کمزور اور مسکین مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور اپنے مال و دولت اور حسب نسب پہ بہت فخر کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، یعنی صبح و شام پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور تمہاری نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں
کہ تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو. یعنی وہ لوگ جو کمتر درجے کے سوسائٹی کے سو کالڈ کمتر درجے کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان بیٹھنا نہیں پسند کرتے تھے، لیکن چونکہ وہ ایمان والے تھے تو ایمان والوں کا رتبہ اور مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں بہت بلند ہے. لہٰذا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے. یعنی اگر یہ کفار قریش اور مکہ کے یہ مشرکین ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تو وہ اللہ کی نگاہ میں کم نہیں ہے، آپ ان کی مجلس اختیار کیجیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کر کے یہ سمجھا دیا کہ یہ چیزیں جو دنیاوی مال و متاع ہے یہ فخر کے لائق نہیں، کیونکہ ایک لمحے میں انسان فقیر سے غنی ہو سکتا ہے اور غنی سے فقیر ہو سکتا ہے. یہ سب اللہ کی دین ہے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اس پہ راضی رہنا چاہیے، اور جو کچھ بھی ملا ہے اس پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے، لہم ان کے لیے. ضربہ کا لفظی معنی تو ہوتا ہے مارنا. جب ایک چیز کو دوسری چیز پہ مارا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چوٹ لگتی. اگر انسان کے ہاتھ پہ کوئی ہاتھ مارے تو بھی انسان کو ہلکی یا زیادہ چوٹ محسوس ہوگی، یعنی ایک احساس جاگے گا انسان کے اندر، اور اس طرح انسان ہوش میں آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب کسی کا ہارٹ فیل ہونے لگتا ہے تو ریسیسیٹیٹ کرتے ہیں، کس طرح اس کے اوپر مارا جاتا ہے. تو یہ جو ضرب ہوتی ہے، کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر لگایا جاتا ہے تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی یہ سزا کے لیے بھی ہوتی ہے لیکن کچھ فائدے کے لیے بھی ہوتی ہیں ضربیں. تو یہاں کیا کہا گیا؟ وَاضْرِبْ ماریے، یعنی لفظی معنوں میں لہم ان کے اوپر یا ان کے لیے، مثلاً ایک مثال، یعنی ان کو ایک مثال ان کے اوپر ماریے، یعنی ان کے سامنے بیان کر رکھیے تاکہ یہ اپنی غفلت سے جاگیں، یہ ہوش میں آئیں، مثال سے بات سمجھ جائیں. کیونکہ مثالیں ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ انسان ان باتوں کو سمجھ جائے جو اس کی ظاہری نگاہوں کو نظر نہیں آ رہا یا نظر آ کے سمجھ نہیں آ رہا. تو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، یعنی ان کے لیے مثال مقرر کیجئے، ایک نمونہ بنا دیجئے. اور لہم سے مراد اگرچہ اہل مکہ ہیں، لیکن اس کے بعد یہ بات جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آیات کی ایک تعویل خاص ہوتی ہے، ایک خاص کانٹیکسٹ میں آیات اترتی ہیں، ان کے خاص مخاطب ہوتے ہیں، لیکن وہ بات صرف انہی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس سے ایک عام مفہوم یا ہر شخص جو اس مثال کو پڑھنے یا سننے والا ہے وہ بھی اس سے ایک بہت بڑا سبق لے سکتا ہے. لہٰذا اس وقت ہمیں اپنے لیے سبق لینا ہے اس مثال سے. کس کی مثال بیان کیجیے؟ رجلین، دو مردوں کی. کون تھے یہ دو مرد؟ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے. بعض کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے صرف سمجھانے کے لیے ایک فرضی مثال بیان کی ہے، یعنی حقیقت میں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی مثال، لیکن اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے ایک بات سمجھائی، جیسے کہانی کے ذریعے کسی کو کوئی بات بتائی جاتی ہے، کچھ سمجھایا جاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حقیقت میں دو لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جن کے درمیان یہ سارا معاملہ پیش آیا اور ان کی مثال کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پیش کیا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ بعض کے خیال میں وہ بنی اسرائیل کے دو لوگ تھے، بعض کے نزدیک وہ اہل مکہ میں سے ہی دو لوگ تھے جن میں سے ایک مومن اور ایک کافر تھا. بہرحال جو بھی ہوں، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ دو کون تھے، حقیقت میں تھے یا خیالی تھے. اور اسی طرح ہمیں ان کے نام بھی جاننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کچھ لوگوں نے ان کے نام تک بتائے ہیں. تو یہ بھی جاننے کی ضرورت نہیں کہ کس زمانے میں تھے، کس جگہ پر تھے، کیونکہ ان ساری معلومات سے مقصد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یعنی اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. یہ واقعہ جس مقصد کے لیے بیان کیا جا رہا ہے اس کے لیے ان تفصیلات کا جاننا ضروری نہیں. ہاں، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جعلنا لأحدہما جنتین،
ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے 2 باغ بنائے. معاف کیجیے، بس وہ روزے کی حالت میں گلا خشک ہو جاتا ہے. جعلنا لأحدہما جنتین، تو ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے 2 باغ بنائے. اور وہ کون تھا؟ ان میں سے جو کافر تھا اس کے لیے. یعنی وہ 2 باغ ایک شخص کو دے دیے جو اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا تھا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا. یہ اللہ کی شان ہے نا، جس کو چاہے نوازے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص نیک ہو تو اس کی دنیا بھی فراخ ہو. بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ امتحان کے لیے ان لوگوں کی جو گمراہ ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں یا اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا فراخ کر دیتا، وسیع کر دیتا ہے. باغ کس چیز کے تھے؟ من آناب، انگوروں کے تھے. آناب عنب کی جمع ہے، اور عنبہ انگور کے ایک دانے کو کہتے ہیں. اور یہاں چونکہ آناب ہیں اس لیے انگوروں کی مختلف اقسام کی بیلیں مراد ہیں. یعنی صرف ایک قسم کے انگور نہیں تھے، کئی قسم کے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں رنگوں کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے، سائز کے اعتبار سے انگوروں کی بے شمار قسمیں. تو قسم قسم کے انگور تھے اس کے باغ میں. اب امیجن بھی کرتے جائیں، کبھی آپ کو اگر اتفاق ہوا ہو انگوروں کا باغ دیکھنے کا، سبحان اللہ، انتہائی خوبصورت. مجھے اپنی زندگی میں ایک موقع پہ ایسی جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر انگوروں کے باغ تھے. تو وہ یعنی آپ ان بیلوں کی، وہ بیلیں اوپر ایک چھتری کی سی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے نیچے آپ چلتے جائیں تو خوشے لٹک رہے ہوتے ہیں، جیسے شینڈلیئر لٹک رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہ نیچرل، زبردست نیچرل بیوٹی پیش کرتے ہیں. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور صرف انگور ہی نہیں تھے، ان باغوں کو ہم نے گھیر رکھا تھا، احاطہ کر رکھا تھا، بِنَخْلٍ، کھجور کے درختوں سے. آپ دیکھیے کھجور کے درخت کے اندر کتنا حسن ہے. یعنی بجائے اس کے کہ کوئی دیوار ہو وہاں، تو کھجور کے درخت ساتھ ساتھ اتنے گھنے اس طرح ایک باڑ بنائے ہوئے تھے گویا وہ دیوار کا کام کر رہے ہوں. یعنی سیکیورٹی کے لیے بھی اور خوبصورتی اور ان کے اپنے پھل. اور یہ لفظ حففنا جو ہے یہ حفا سے ہے، ہا فا فا. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دونوں طرف سے گھیر لینا، احاطہ کر لینا. یعنی ہر طرف سے گھیر لینا مراد ہے. دونوں طرف سے مطلب یہ ہے کہ تمام جانب سے. جیسے قرآن مجید میں آتا نا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں. یعنی اس کو دونوں جانب سے گھیرے ہوئے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے تَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، فرشتے اس پر اپنے پروں کے ساتھ گھیرا ڈال لیتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، مزید یہ کہ ان دونوں باغوں کے بیچ بیچ ہم نے کھیت بھی لگایا ہوا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف نسبت دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا، ہم نے بنا، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر گرو نہیں کر سکتی، فلرش نہیں کر سکتی، پنپ نہیں سکتی. اور بین کہتے ہیں 2 چیزوں کے درمیان کی، یعنی دو باغوں کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے اور باغوں کے بیچوں بیچ بھی مراد ہے. اور زرع جو ہوتی ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اگانا، انبات، کھیتی اگانا. تو یہاں مراد ہے کھیتی. قرآن مجید میں آتا ہے اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، بھلا بتاؤ کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگانے والے ہیں. یعنی کھیتی اگانا دراصل اللہ کی قدرت ہے. انسان کا ہنر یا انسان کی قابلیت اس میں کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ہل چلا کے اس میں بیج ڈال دیتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ باغ کا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ 2 باغ ہیں، 2 باغ جیسے ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، اور جدھر بھی نظر ڈالیں باغ ہی باغ نظر آتا ہے. اس باغ میں انگوروں کی بیلیں ہیں، زمین پہ طرح طرح کے پودے لگے ہوئے ہیں، خوبصورت انگور خوشوں کے ساتھ اور بڑے بڑے پتوں کے ساتھ
لٹک رہے ہیں، کھجور کے درخت گڑے ہوئے ہیں جن کی چوٹیاں بہت بلند ہیں اور ان کے خوشے الگ لٹک رہے ہیں، اور کہیں پھول ہیں کہیں پھل ہیں، یعنی ایک حسین منظر ہے جو نگاہوں میں آتا ہے. کلتا الجنتین آتت اکلہا، کلتا یعنی کلاہما، دونوں، جنتین کی وجہ سے کلتا آیا. دونوں باغات جنتین آتت دے رہے تھے اکلہا اپنے پھل، یعنی سارے درخت اور کھیتی نہایت عمدہ نسل کی تھی، خوب خوب پیداوار دیتی تھی. ولم تظلم منہ شیئا، اور اس میں کوئی کمی نہ چھوڑتی، یعنی ہر طرح کے پھل خوب آتے اور کہیں بھی کسی قسم کی کمی نہ ہوتی، یعنی کوئی پھل مارا ہوا نہ ہوتا، کوئی سڑا ہوا، کوئی گلا ہوا، کوئی درخت سڑ گیا اور اس میں کچھ اگا ہی نہیں، کوئی بیل جو ہے وہ اس کی بیماری لگ گئی اور اس میں کچھ آیا ہی نہیں. تظلم کا لفظ جو ہے یہ ظلم سے، ظلم کیا کہتے ہیں؟ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کر دینا، یعنی کمی کرنے کے معنی میں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان ایک بیج لگاتا ہے، جیسے ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کی مثال پڑھی تھی، ایک بیج ڈالتا ہے اور اس سے 700 بیج نکلتے ہیں. تو یعنی اس شخص نے جو بھی محنت کی تھی اور جو بھی اس نے اس میں پودے لگائے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ اس کو پیداوار آ رہی تھی، یا عام باغوں کی نسبت بھی اس باغ کی پیداوار بہت زیادہ تھی. یعنی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا. مزید یہ کہ ہم نے اس میں اس کے درمیان بیچوں بیچ نہریں بھی پھاڑ دی تھی. یعنی فجرنا، فجر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو وسیع طور پہ پھاڑنا اور شق کر دینا. انفجار بھی اسی سے ہے، جیسے بام پھٹتا ہے نا تو اس کے لیے انفجار کا لفظ آتا ہے، یعنی شدت کے ساتھ پانی کو پھاڑ کے بہانے کے لیے آتا ہے. فجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین میں چشمے جاری کر دیے. صبح کو بھی فجر کا وقت اس لیے کہا جاتا ہے کہ صبح کی روشنی بھی ایک دم پھوٹتی ہے، پھوٹنے کا لفظ آتا ہے نا، اور اس کی رات کی تاریکی کو پھاڑ کے نمودار ہوتی ہے اور ایک دم پورے آسمان پہ پھیل جاتی ہے روشنی پر، یعنی خوب خوب روشنی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح اس باغ کے اندر جو پانی تھا ٹھاٹھے مارتا ہوا، جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہو اور زبردست قسم کی نہر ہو. اور خلال کا لفظ جو ہے خلل سے ہے، دو چیزوں کے درمیان کشادگی جو ہوتی ہے، جیسے دانتوں میں دو دانتوں کے بیچ میں جو گیپ آ جاتا ہے، اور اسی طرح دو چیزوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کو خلال کہا جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ کہیں کھیت اگا ہوا تھا اور پھر جو بیچ کی جگہ تھی وہاں سے پانی گزر رہا تھا، اور پھر کھیت اگا ہوا تھا، اور یعنی بیچوں بیچ وہ نالیاں بنی ہوئی تھیں اور نہریں بہہ رہی تھیں. اور نہر جو ہے بنیادی طور پہ اردو میں تو نہر کہتے ہیں نا کنال کو، لیکن عربی میں نہر کا لفظ دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی اس جگہ کے لیے نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں کثرت سے پانی بہتا ہے، بھلے وہ کنال ہو یا ریور ہو، اور اس کی جمع جو ہے وہ انہار آتی ہے. تو مطلب یہ تھا کہ ان دونوں باغات کے درمیان رواں دواں نہریں تھیں. مطلب ایک نہر شیریں پانی کے ساتھ بہہ رہی ہے اور انسان اپنے باغ کو سیراب کرنے کے لیے کسی کنویں کا محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی نالیاں کھودنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک خوبصورت منظر بھی پیش کر رہی ہیں، باغ ہو اور اس میں نہریں بھی چل رہی ہوں، پانی ہو تو منظر اور زیادہ حسین ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، ہر طرح کی نعمت عطا کی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کا ثمر بھی تھا. ثمر بنیادی طور پر درخت کے ان اجزاء کو کہتے ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے، یعنی قابل استعمال. اس کا واحد ثمرہ ہوتا ہے، اور جمع ثمار اور ثمرات. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کا پھل بھی تھا. اب یہاں اوپر بھی ہم بات پڑھ چکے ہیں کہ
اکل بھی آئے تھے اور یہاں ثمر کی بات ہے، تو اکل ہوتا ہے وہ جس کو کھایا جاتا ہے، یعنی فروٹس، اور ثمر جو ہے یہاں پروفٹ کے معنوں میں ہے، یعنی اس کا نفع. یعنی وہ ظاہر ہے کہ اتنا پھل جس باغ پہ آئے وہ سارا اس نے خود تھوڑی کھانا ہے، یا اس کے گھر والوں نے. تو پھر عموماً کیا کرتے ہیں باغوں والے، بہت امیر ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ خوب اس سے آمدنی حاصل کرتے ہیں جب ان کا پھل پک جاتا ہے، اور اس سے پہلے ہی وہ اس کو ایک طرح سے بیچ دیتے ہیں. تو اس کا یعنی خوب اس کو مال حاصل ہوتا تھا، اس سے نفع حاصل ہوتا تھا. تو یہ اس ساری چیز نے اس کے اندر ایک غرور پیدا کر دیا تھا، تکبر پیدا کر دیا تھا. فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے دوست سے کہا، جو کون تھا؟ مومن تھا لیکن مسکین تھا، اس کے پاس باغ نہیں تھا، اس کے پاس زیادہ مال نہیں تھا. جو تاریخی روایات پیش کی جاتی ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے کسی بادشاہ کے جو بنی اسرائیل میں گزرے. اس کے بیٹے تھے، جو باپ فوت ہو گیا تو دونوں کو برابر کا مال ملا، لیکن ایک بھائی نے تو اس سے باغ بنا لیے، اور جو دوسرا غریب رہ گیا اس نے وہ مال صدقہ کر دیا تھا. یعنی اپنی آخرت، یہ اپنی دنیا بنا رہا تھا، وہ اپنی آخرت بنا رہا تھا. تو اب وہ مسکین تھا، کمزور تھا، کیونکہ اس کے پاس اپنی بس ضرورت کی چیز تھی. تو یہاں صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے. صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، چاہے کوئی انسان ہو یا حیوان ہو، جیسے بلی وغیرہ پیٹ رکھ لیتے ہیں آپ، یا کوئی مکان ہو یا زمان ہو، جیسے اصحاب النار کتنا استعمال ہوتا ہے قرآن میں، کہ اس کے ساتھ رہنے والے، ساتھی. تو ان دو باغوں کے مالک نے اپنے ساتھی سے کہا، خواہ وہ اس کا بھائی تھا یا دوست تھا یا نیبر تھا یا ورکر تھا یا جو بھی تھا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا. محاورہ کا لفظ اسی سے، حوار عربی زبان میں کنورسیشن کو کہتے ہیں. تو یہ جو بات چیت تھی ایک طرح سے فخر و غرور کا اظہار تھا. کیسے کہا؟ کیا کہا اس نے؟ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے مال اور نفری میں زیادہ ہوں، یعنی میرے پاس مال زیادہ ہے. بعض اوقات انسان اپنی زبان قال سے کہتا ہے، بول کے کہتا ہے میں زیادہ مالدار ہوں. کچھ لوگ کوئی چکتے نہیں، اور تم لوگ تو غریب ہو، فلاں تو غریب ہے، آسانی سے بول جاتے ہیں. وہ تو بیچارہ مسکین ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. یا اللہ کا دیا بھی نہیں کہتے، اور اب جو بھی ان کی زبان میں آتا ہے اپنے مال و دولت کے اظہار کے لیے بولتے ہیں لوگ. تو انا اکثر منک مالا، دیکھو تم نے کیا کیا، اپنا مال غریبوں کو دے دیا، اور تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دیکھو میں نے کیا کچھ حاصل کر لی، کیسے انویسٹ کیا، کیسے بنایا، کتنا کچھ ہو گیا میرے پاس. اور اگر آپ خاندانوں کے اندر دیکھیں تو دو بھائیوں کے اندر اگر اس طرح کا فرق ہو کہ ایک دنیاوی لحاظ سے بہت محنت کرتا اور ایک دوسرا دین کے اندر ہو، اس کو اپنی دنیا بنانے کے لیے وقت نہ ملتا ہو، تو عموماً اس کو تانے ہی پڑتے رہتے ہیں کہ تم نے کیا کمایا، تم نے کیا بنایا، تم انتہائی نکمے ہو، تم کس کام کے ہو، تم کس قابل ہو. تو یہاں بھی کچھ اسی طرح کا کیس نظر آتا ہے کہ وہ اس کو ایک طرح سے طنز کرتا ہے. تو میرا مال زیادہ ہے، اور ویسے مال کو بائی دا وے مال اس لیے کہتے ہیں کہ مالا یمیل میل، یعنی ایک طرف جھک جانے کو، زائل ہو جانے کو کہتے ہیں. تو مال بھی ٹکتا نہیں کسی کے پاس، وہ بھی چلا ہی جاتا ہے اور جانے کے لیے آتا ہے. تو میرا مال تم سے زیادہ ہی نہیں. اگر انسان لفظ مال بولتے ہوئے فخر نہ محسوس کرے اور یہ سوچے کہ یہ تو جانے والی چیز ہے، تو کبھی اس کے دل میں غرور ہی نہ آئے. یعنی جس چیز کے بارے میں انسان یہ سوچتا ہے نا یہ چلی جانے والی ہے، تو ہاتھ سے نکل جانے والی، اسی لیے اردو میں شاید کہتے ہیں یہ تو ہاتھوں کی میل ہے، اصل میں تو روٹ اس کا میل ہی ہے. اور وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میرے جو نفری ہے، میرے جو ملنے جلنے والے لوگ ہیں، اور میرا جو خاندان اور قبیلہ اور لوگ ہیں میرے آس پاس، وہ کہیں زیادہ ہے تم سے، زیادہ غالب سے محفوظ رکھے. یہ اردن عزاز سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سخت زمین، یعنی سخت زمین پہ کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتی چیز. تو باغ کے مالک کو دو باتوں پہ فخر تھا، ایک مال کی کثرت پہ اور دوسرے
افراد کی کثرت پہ. تو اس نے ان دونوں چیزوں پر اظہار فخر کیا، تکبر کیا، ان کی وجہ سے غرور کیا. قتادہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک فاجر و فاسق انسان کی یہی خواہش رہتی ہے کہ اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو، اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو، اور پارٹی کے اعتبار سے اسے عزت حاصل ہو، یعنی لوگوں میں اس کا بڑا مرتبہ مقام ہو، اور اس کے بہت انفلوئنشل پیپل جو ہیں اس کے سرکل میں ہو، اس کے سوشل سرکل میں، اس کا میل ملاپ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی جو رکھ رکھاؤ ہے وہ امیر لوگوں میں ہو اور زیادہ بڑے لوگوں میں ہو. اب کیا ہوا، یہ باتیں کر رہا تھا وہ اپنے ساتھی سے، اور وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہوگا. اب ایک دن کیا ہوا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. تھے تو 2 باغ، لیکن ایک وقت میں انسان ایک میں ہی داخل ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے باغ میں داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا. یعنی باغ میں داخل ہو کے ظلم نہیں کر رہا تھا، وہ کسی کا باغ نہیں تھا، اس کا اپنا ہی تھا. تو پھر کیا معنی بنا، یعنی اس کے بعد جو کچھ کہنے لگا تھا وہ ظلم تھا. یعنی اگر کوئی شخص اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو وہ ظالم تو نہیں ہوتا نا، یا اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ ظلم نہیں کر رہا. تو مطلب یہ ہے کہ جو گفتگو کرتے ہوئے وہ داخل ہو رہا تھا، یا جو اندر جا کے اس نے باتیں کی، وہ ظلم پر مبنی تھی، سرکشی پر مبنی تھی. تو ظلم کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو اس کے اصل مقام پہ نہ رکھنا، خواہ کمی کرے یا زیادتی کرے انسان، صحیح وقت میں صحیح جگہ سے کسی چیز کو ہٹا دینا. تو ظلم اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو شرک کی شکل میں ہوتا ہے، نافرمانی کی، کہ اللہ کا حق نہیں دیتے. اسی طرح بندوں پہ ظلم کرتے ہیں، انسان کا حق مارتا ہے. اور ایک ظلم ہوتا ہے جو انسان خود اپنی جان پہ کرتا ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. کیا تھا اس کا ظلم؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا، میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اس کا ساتھی اس کو سمجھاتا ہوگا کہ تم کیوں اس پہ فخر کر رہے ہو، یہ چیزیں ہمیشہ نہیں انسان کے ساتھ رہتی. تو اس نے کہا نہیں، یہ اتنا زبردست ویل مینٹینڈ باغ ہے، اتنا رچ، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے. اور یہ اس کی جہالت تھی. ہوتا یہ ہے نا کہ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو اس کے دماغ میں فطور بھر جاتا ہے، اس کو پھر دنیا کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، کسی کا دکھ درد سمجھ میں نہیں آتا، کسی کی بھوک سمجھ میں نہیں آتی، کسی کی تکلیف سمجھ میں نہیں آتی. وہ سمجھتا ہے جیسے میں خوشحال ہوں ایسے ہی سب ہوں گے. اگر آپ کا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے تو شاید آپ کو خیال نہ ہے کہ آپ کسی کو کھانا پوچھیں کہ تمہیں بھوک تو نہیں لگی، کیونکہ آپ کو بھوک نہیں لگی، آپ سمجھتے ہیں کسی کو بھی نہیں لگی. تو وہ کہتا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی بھی تباہ ہوگا. اباد یبید ابادہ، اس سے تبیدہ کا لفظ ہے. اور ابد کا لفظ جو ہے یہ ہمیشگی کے لیے اس طرح استعمال ہوتا ہے، زمانے کو نا آپ مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، لمحہ، پھر گھنٹہ، پھر دن ہوتا ہے. لیکن ابد جو ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا، لامتناہی پیریڈ. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی کبھی آئے گی. وَمَا أَظُنُّ، اور میرا نہیں خیال، ظن دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، شک بھی اور یقین کے بھی، گمان بھی اور یقین بھی. الساعہ جو ہے، سا گھڑی کے لیے کہتے ہیں، اور یہ زمانے میں سے ایک جز کا نام ہے. جیسے منٹ، سیکنڈ، منٹ اور آور ہوتا ہے تو عموماً اس کا ترجمہ آور کیا جاتا ہے، لیکن مراد اس سے قیامت لی جاتی ہے. یعنی وہ وقت جب قیامت آئے گی. اور قیامت وہ ہے جب دوبارہ سب لوگ کھڑے ہوں گے،
یعنی قیامت کا دن وہ دن ہوتا ہے جس دن سب لوگ دوبارہ اٹھیں گے، قام یقوم سے. اور ساعہ کیا ہے؟ وہ گھڑی جب دنیا کی تباہی شروع ہوگی. یہ تو تھوڑا سا فرق بھی ہے. جیسے کہتے ہیں نا اقتربت الساعہ یسألونک عن الساعہ، تو ترجمہ ہم قیامت ہی کر دیتے ہیں کیونکہ ان دونوں میں فاصلہ بھی ہے. یعنی پہلے جو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر جب تک اللہ چاہے گا ایسے ہی رہیں گی، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پھونکیں گے اور اس سے پھر یہ کہ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو جو پہلی کیفیت ہے اس کو ساعہ کہتے ہیں، اور جو دوسری ہے وہ قیامہ. لیکن اوورآل جو لفظ اس اول سے آخر تک ہر چیز کو کور کرتا ہے، یہ قیامت ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کی گھڑی بھی آنے والی ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور البتہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا. رد کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا. لَأَجِدَنَّ، تو ضرور میں پاؤں گا. وجد یجد سے اجیدن تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا. خیرا منہا منقلبا، اس سے بھی بہتر لوٹ کے جانے کی جگہ. اور منقلب کا لفظ قلب سے ہے، اور قلب الشیء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیرنا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹانا. تو یہ باغ والے کی انتہائی سرکشی تھی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو کچھ مل جاتا ہے تو پھر سرکشی کرنے لگتا ہے. جیسے سورۃ العلق میں آتا ہے کلا ان الانسان لیطغی، کیوں؟ ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً حد سے نکل جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں غنی ہو گیا ہوں، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں رہی، تو سرکش ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلق، اپنی حیثیت تو دیکھو، اپنی ہستی تو دیکھ، کس چیز کی وجہ سے تم اکڑ رہے ہو. عموماً یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں نا، خود کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جب یہ ایک حد سے زیادہ ہوتی ہیں یا کچھ بھی انسان کو مل جاتی ہیں تو انسان ان سے صحیح کام لینے کی بجائے ان پہ فخر اور غرور کرنا شروع کر دیتا ہے. ان کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا خیال کرنے لگتا ہے، تکبر کرتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دولت کس لیے دیتا ہے؟ اس لیے تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کس لیے دیتا ہے؟ اس لیے تو نہیں کہ ہم اس کے ساتھ تکبر کریں. ہمیں اولاد اس لیے تو نہیں دیتا کہ اس کی وجہ سے ہم دوسروں پہ فخر اور غرور کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت اس لیے تو نہیں دیتا کہ ہم دوسروں کو ذلیل کرتے پھریں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جذبات اس لیے تو نہیں دیے کہ ہم یہ سارے کے سارے دنیا کے لیے استعمال کریں اور اپنے رب کی محبت کا کچھ حصہ بھی ان کے ساتھ نہ رکھیں. لیکن یہ ہے کہ عام طور پر انسان کی یہ کمزوری ہے کہ دھوکہ کھا جاتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے کہ یہ غرور اور یہ فخر اور یہ ناز اور یہ تکبر نیکیوں کو کھا جاتا ہے، نیکیوں کو ختم کر جاتا ہے. اصل میں ہر انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں اللہ نے امتحان کے لیے رکھ دی ہیں نا، کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان کا امتحان ہی نہ ہو. جیسے انسان کے اندر انا ہے، یعنی ہر انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ یعنی اللہ نے مجھے پیدا کیا، مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں جس کی وجہ سے وہ خود اعتمادی حاصل کرتا ہے. یہ خود اعتمادی زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. لیکن اکثر لوگ اس انا کو ضد بنا لیتے ہیں اور فخر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. یہ جو فخر و غرور ہے نا، انسان کی ساری خوبیوں پر، انسان کی ساری بھلائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے. یہ خود پسندی، یہ عجب، چاہے وہ نیکی کے کام میں ہی کیوں نہ ہو، کہ نیکی کر کے انسان فخر غرور کرنے لگے کہ میں نے بڑا کام کیا. اسی لیے عموماً وہ خود نمائی کرنے لگتا ہے، اپنے خیرات کے، صدقات کے اور نیکیوں کے قصے لوگوں کو سناتا رہتا ہے تاکہ لوگ مان جائیں کہ ہاں یہ بڑا ہی نیک پاک انسان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے کہ انسان کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، اللہ کے لیے جھک جائے، بندوں کے ساتھ انسانوں والا معاملہ کرے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ نہ صرف اس نے کیا کیا،
باغ کے بارے میں کہا کہ یہ کبھی نہیں خراب ہو سکتا، بلکہ ساتھ ہی کہا کہ مجھے اس سے بہتر ملے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے عقیدہ توحید میں اور عقیدہ ایمان بالآخرت میں خرابی تھی. قال له صاحبہ، تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اس کو سمجھا رہا تھا. یعنی یہاں پر وہ مومن کہ اس مومن کے کردار کی بات ہے کہ جو اپنے ساتھی کو سمجھا رہا ہے. اور یہی مومن کا فرض ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو تو اس کو اس موقع پر آسن طریقے سے سمجھائے. اور یہاں پر وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو. اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم نے اسی رب کا انکار کر دیا، اسی ہستی کا انکار کر دیا جس نے تجھے مٹی سے بنایا. تمہاری اصل کیا؟ اصل حقیقت یاد رکھو. ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، کیونکہ انسان ثم سواک رجلا، پھر تمہیں ایک مکمل انسان بنایا. انسان فخر اور غرور سے کیسے بچ سکتا ہے؟ جب وہ اپنی اصلیت کو نہ بھولے، اپنی تخلیق کو نہ بھولے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پہ زمانے میں سے کوئی ایسا وقت گزرا کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ تھا کہ جس کا کہیں ذکر ہو. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا تو پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا. تو وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ یہ باتیں زیب نہیں دیتی، ایسے مت کرو. اپنی حیثیت کو دیکھو کہ کس طرح اس نے تمہیں ذرے سے ایک مکمل مرد کی شکل دی. لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. لکنہ، یہ اصل میں الف آپ دیکھ رہے ہیں اضافہ ہو گیا یہاں پر لکنہ کے آگے، تو یہ اصل میں تھا لکنہ انا، لکنہ انا تھا، تو حمزہ حذف ہو گیا، نون نون میں مدغم ہو گیا، تو یہ لکنہ بن گیا. لیکن اس کا مطلب ہے لیکن میں، لیکن انا هو اللہ ربی، لیکن میں کیا سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتا. تو شرک دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور ایک ہے اللہ کے ساتھ کسی نیکی کے کام میں دوسرے کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرنا، جس کو ریاکاری کہتے ہیں، اور اس سے نفاق پھوٹتا ہے. تو باغ والے ساتھی کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ میرا رب ہے. پھر مزید سمجھاتا ہے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور یہ کیوں نہ ہوا کہ جب تم اپنے، یعنی نعمتیں اس وقت سلامت رہتی ہیں جب انسان نعمتوں کے ساتھ شکر کا معاملہ کرے، اس ہستی کا اقرار کرے اور اس کا بار بار ذکر کرے. یعنی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ تکرار ہے نا اللہ کی. یعنی نعمت پا کے اللہ ہی کو یاد کرو. اور یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ عموماً کہتے ہیں نا، تو حول کا مطلب ہوتا ہے حرکت، تدبیر اختیار کرنا. یعنی کوئی تدبیر پلاننگ نہیں ہم کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اور پھر کسی چیز کو کرنے کی قوت یا کسی شر کو ہٹانے کی قوت ہم میں نہیں، تو نہ تدبیر کی قوت ہم میں، وہ بھی اللہ ہی ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے. اور اسی طرح کسی شر کو دور کرنے کی بھی قوت نہیں ہم میں، کچھ بنانے کی قوت بھی ہم میں نہیں. تو لا قوت الا باللہ تم کہو کہ یہ سارا اللہ کی پلاننگ تھی اور اللہ ہی کے دیے سے یہ سب کچھ بنا ہے. تو کوئی بھی عام طور پر لوگ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، اس آیت سے لوگوں نے یہ مطلب نکالا ہے کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ کہو یا لا قوت الا باللہ، یہ الفاظ کہنے چاہیے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا مال میں اچھی چیز دیکھے اور اس کو پسند آئے، اچھی لگے، دل خوش ہو جائے دیکھ کے کسی کی نعمت، تو اسے برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. یعنی اچھی چیز کو دیکھ کے انسان جب کہتا ہے اوہ واو، اس طرح کے الفاظ جب بولتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ
حسد کی نظر بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات ایک حسرت کی ہو سکتی ہے، یا جو بھی، یا کسی بھی چیز کی نہ ہو تو نظر کی ایک تاثیر ہوتی. لیکن اگر آپ دیکھتے ہی کوئی چیز اچھی لگی، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ لک، بارک اللہ علیک، ہر طرح کہا جا سکتا ہے. اور اسی طرح ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جب انسان کو اپنے مال میں کوئی ایسی چیز نظر آئے جو اس کو اچھی لگے تو اس کو کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جیسے کہ 2 باغ والوں کے قصے میں یہ شخص باغ میں داخل ہو کے اس کو بتا رہا ہے کہ یہ لفظ پڑھا کرو، ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تم دیکھتے ہو مجھے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں. یعنی اللہ نے اس شخص کی بات کو نقل کرتے ہوئے کہا. تو پھر یعنی اب آپ اپنے سے کم مال والے کو دیکھیں تو پھر کیا سوچیں کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے مجھ پر. یعنی اللہ کا فضل تمہیں اپنے اوپر یاد کرنا چاہیے تھا. لئن شکرتم لازیدنکم، تاکہ تمہیں نعمتیں زیادہ ملے. لیکن تم نے ایسا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے فعسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر دے. سبحان اللہ، کتنی پازیٹیو سوچ ہے کہ کسی کے باغ کو دیکھ کے حسرت کرنے کی بجائے اور غم کھانے کی بجائے یہ کہنا کہ اللہ مجھے اس سے بھی بہتر دے سکتا ہے، مجھے اس پہ غم کھانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس میں امید بھی پائی جاتی ہے، اور یہ بھی کہ ایک طرح سے بعض علماء نے کہا کہ یہ بد دعا بھی تھی، اور ایسا شخص جو ظالم ہو اس کو اس حد تک ایسی بات کہی بھی جا سکتی ہے. یعنی جس چیز کے ساتھ تم مجھ پہ فخر کر رہے ہو اللہ اس کو ختم کر دے اور مجھے اس سے بہتر دے دے. کیونکہ جو شکر کرتا ہے اس کو مزید ملتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس سے نعمت لے لی جاتی ہے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے. جو آفت آسمان سے آتی ہے اس کو انسان اس کو روک نہیں سکتا، مدافعت نہیں کر سکتا. تو اس لیے خاص طور پر فرمایا آسمان سے بھیجے. مثلا بارشیں زیادہ ہو جائیں، برف زیادہ پڑ جائے، سیلاب زیادہ آ جائے، تو پھر ایسی صورت میں انسان کے اوپر سیلاب اوپر کی بارش سے آتا ہے نا، یا اوپر سے کوئی آگ برسے، تو انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ اس کو اپنے سے دور کر سکے. تو ایسی آفت کے لیے حسبان کا لفظ، یعنی جو انسان کے خیال بھی نہ ہو. حسب یحسب کا مطلب ہوتا ہے نا گمان کرنا. فتصبح صعیدا زلقا، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہو جائے، چٹیل زمین بن جائے. زلقا، زلق کہتے ہیں ایسی جگہ کو، ایسی زمین کو جہاں قدم پھسلتا ہو. یعنی باغ ایسا چٹیل ہو جائے کہ وہاں کچھ نہ اگے اور چلنے کے قابل بھی نہ ہو. یعنی مجھے اللہ بہتر باغ دے دے اور تمہارے اس باغ کو چٹیل زمین میدان بنا دے. او یصبح ماؤہا غورا، یا اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے، جیسے سورۃ الملک میں آتا ہے نا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. تو ماؤہا سے مراد وہ چشمہ جہاں سے نہر نکل رہی ہے، اس چشمے کا پانی اتنا زمین میں گہرا چلا جائے کہ تم کسی صورت اسے دوبارہ نکال ہی نہ سکو. تو غور کہتے ہیں نشیبی زمین کو، پس زمین میں چلے جانا. تو غور و فکر بھی ہوتا ہے گہرائی میں چلے جانے کو، سوچ کی گہرائی. تو اس مومن نے ایسے الفاظ ادا کیے کہ جس سے اس کا باغ ختم ہی ہو گیا، اور پانی جو تھا وہ خشک ہو گیا، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پانی میں وہ ڈوب گیا، یا اس کی سیرابی ختم ہو گئی. فلن تستطیع لہ طلبا، تو تم ہرگز اس کو طلب نہ کر سکو، یعنی پھر سب کچھ ختم. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کا سارا پھل مارا گیا، احاطہ کر دیا گیا، یعنی اس ایک چیز بھی نہ بچی، پوری طرح گھیر لیا عذاب نے اس پھل کو. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ یا وہ ایسا ہو گیا کہ اپنے ہتھیلیاں الٹ پلٹ کر رہا تھا ایک کے اوپر. قلب یقلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کر، یعنی کبھی ایک ہاتھ دوسرے پہ مارتا، کبھی دوسرا ہاتھ پہلے پہ مارتا، یا جیسے اردو میں کہتے ہیں ہتھیلیاں ملتا رہ گیا. کس پر؟ علی ما انفق فیہا،
اس پر جو اس نے اس میں انویسٹ کیا تھا، خرچ کیا تھا. یعنی اصل زر بھی سارا مارا گیا، باغ کا پھل بھی مارا گیا، احیط بثمرہ، اور پھر جو ما انفق فیہا دونوں ہی ختم ہو گئے. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ اپنی چھتریوں پہ گرا پڑا تھا، سارا تباہ و برباد. عروش عرش کی جمع ہے، وہ چھتریاں ہوتی ہیں جن کو اوپر بنایا جاتا ہے زمین سے تاکہ انگور اور دیگر چیزوں کی شاخیں اس پہ پھیل سکیں. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہنے لگا کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. اب اسے یاد آیا کہ اس کے مومن بھائی کی بات سچ تھی، اس نے مجھے منع کیا تھا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. یعنی تکبر کی راہ سے اپنے نفس کی پیروی نہ کرتا، بلکہ اپنی ساری شان و شوکت کو اللہ کا عطیہ سمجھتا، اپنا کمال نہ سمجھتا. یہاں اس دولت مند شخص کا یہ جملہ جو ہے نا بڑا قابل غور ہے کہ جب بربادی ہو گئی تو پچھتاتے ہوئے اس کی زبان سے نکلا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. تو اس سارے واقعے پہ تو شرک ویسے نظر نہیں آ رہا، کسی دیوی دیوتا کی پوجا تو نظر نہیں آ رہی، یا کسی دوسرے معبود کا بھی ذکر نہیں ہوا. تو وہ کون سی بات تھی جس پہ وہ پچھتا رہا تھا، اور وہ کون سا شرک ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا تھا؟ تو اگر غور سے دیکھیں تو یہ دولت پرستی کا شرک تھا، مال کی محبت کا شرک تھا، وسائل پہ اسباب پہ بھروسہ کرنے کا شرک تھا. یعنی ہمارا بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پہ ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی کوشش اور قوت پر. اپنے اوپر بھی نہیں، مال و دولت پہ بھی نہیں، اولاد پہ بھی نہیں، کسی اور انسان پہ بھی نہیں. بھروسہ صرف اللہ کی ذات. انسان کوشش کرے، وسائل استعمال کرے، لیکن ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، توقع اسی سے رکھے کہ وہی سب اچھا کرے گا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، وہاں کوئی جتھا بھی نہ تھا. وہ بات کر رہا تھا نا میرے تو بڑے ساتھی ہیں، اب کوئی بھی آگے نہیں آیا. دنیا دار دوست جو ہوتے ہیں نا وہ صرف اس وقت تک آپ کے دوست ہوتے ہیں جب آپ کے پاس دنیا ہوتی ہے. جب آپ کے ہاتھ سے دنیا چلی جاتی ہے وہ بھی منہ پھیر جاتے ہیں. اور ویسے بھی اگر وہ آتے بھی تو کیا کر لیتے؟ اللہ کے عذاب کے سامنے تو کوئی مدد کرنے والا مدد نہیں کر سکتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اسے کوئی بچانے والا بھی نہ تھا، اور اللہ کو تو وہ ناراض کر چکا تھا. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور کوئی انتقام لینے والا بھی نہیں تھا. انتصار انتقام کو کہتے ہیں. یعنی عذاب آیا تو نہ کوئی گروہ مدد کرنے والا تھا، اور نہ وہ خود بچنے والا تھا، نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لینے والا تھا. تو ہوتا یہی ہے کہ جب ایسے لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے حق میں کمی کوتاہی کرتے ہیں یا غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی زندگی میں جب اس قسم کا کوئی بڑا حادثہ آتا ہے تو پھر ان کو ہوش آتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے سبق نہیں لیتے، اور پھر وہ اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں، پھر وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے ہیں بے اختیار. جو وہ فطرت ان کے اندر کہیں گہرائیوں میں پردوں کے نیچے چھپی ہوئی تھی وہ ابھر کے سامنے آ جاتی. اوپر سے جب سب کچھ ٹوٹتا ہے تو پھر اللہ یاد آتا ہے. جیسے مشرکین مکہ کشتی پہ سوار ہوتے، ڈوبنے لگتی تو سب بتوں کو چھوڑ کے صرف اللہ کو پکارتے تھے. تو یہاں یہ بھی سب سے نا امید ہو کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. ہنالک الولایۃ للہ الحق. یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ولایت اللہ ہی کی برحق ہے. ولایت کا یہاں معنی ہے بادشاہت، اور ولایت کے ولایا اگر ہو تو مدد کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے، ولایا ہو تو بادشاہی اور سلطنت کے معنوں میں آتا ہے، اقتدار کے معنوں میں آتا ہے کہ اصل اقتدار تو اللہ ہی کا ہے برحق. ہوا خیر ثواب و خیر عقبا، وہ ثواب دینے میں، بدلہ دینے میں بھی اچھا ہے، اور انجام کے اعتبار سے یعنی والعاقبۃ للمتقین، یعنی انجام میں جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو وہ بہترین بدلہ دینے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا اجر بہتر اور باقی رہنے والا ہے، یہ مطلب ہے. اللہ کا ثواب اور اللہ کا دیا ہوا اجر باقی رہنے والا ہے. ہوا خیر ثواب، ثواب بھی وہ اچھا دیتا ہے، اور خیر عقبہ، انجام بھی وہی اچھا دیتا ہے.
ہوا کی ضمیر یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، یعنی دوسرے لوگوں سے اجر و ثواب بدلہ دینے میں وہ بہتر ہے. یعنی اگر لوگ کسی کام کا بدلہ آپ کو دینا چاہیں نا تو وہ کتنا دیں گے؟ مثلا آپ نے کسی کو کوئی ایک چیز دی، وہ بدلے میں زیادہ زیادہ آپ کو اس سے تھوڑی بہتر یا کم بہتر ایک چیز دے دے گا یا دو دے دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا دیتا ہے؟ کم از کم 10 تو ضرور دیتا ہے، اور بڑھاتے بڑھاتے 700 اور اس سے بھی اوپر لے جاتا ہے. اور جو انجام اللہ کی طرف سے انسان کو ملے گا وہ کبھی بھی زائل ہونے والا نہیں. تو خلاصہ اس ساری مثال کا جو بات آپ نے پڑھی وہ یہ ہے کہ کفار مکہ چونکہ مال و دولت کے نشے میں چور تھے اور غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ اس وجہ سے وہ اسلام بھی قبول نہیں کر رہے تھے کہ ہماری دنیا پہ زد پڑے گی. تو ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ نعمتیں تو اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہیں، اللہ ہی دینے والا ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. یعنی اس پورے واقعے سے جو سبق اہل مکہ کو اور پھر ان کے ذریعے ہم سب کو سکھایا جا رہا ہے، جو ہمارے سیکھنے کی باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ ہماری کمائی کا نتیجہ نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. پھر یہ کہ کسی کو نعمت ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی، یہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے. مومن محروم بھی ہو سکتا ہے اور کافر بہت ترقی بھی کر سکتا ہے. پھر یہ کہ کسی کو عطیہ ملنا، کسی کو دولت کا مل جانا اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے. اللہ اپنے ایمان والے بندوں سے محبت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ان کو فقر کے ساتھ آزما لیتا ہے. دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن دین اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو دنیا سے بچا کے بھی رکھتا ہے تاکہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی فخر و غرور نہ پیدا ہو. دیکھا جائے تو دنیا ایک آزمائش ہے. ان دونوں بندوں کی آزمائش ہو رہی تھی، ایک کی صبر کے ساتھ اور ایک کی شکر کے ساتھ. صبر کرنے والے نے تو صبر کیا، لیکن شکر کرنے والے نے شکر نہیں کیا، لہذا انجام ہولناک ہوا. پھر یہ کہ دنیا جو ہے وہ قلیل ہے، آخرت ہی بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں. والآخرۃ خیر لمن اتقی والآخرۃ خیر وابقی. پھر یہ بھی کہ دنیا انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، فخر و غرور میں ڈال دیتی ہے، غافل کرنے کا سبب بنتی ہے، آپس کی جنگوں اور اختلافات اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کا سبب بن جاتی ہے. پھر یہاں فخر و تکبر کی بھی مذمت کی گئی. دوسروں کو، ایک بھائی دوسرے کو کمتر سمجھ رہا ہے. دوسروں کو کمتر سمجھنا جنت سے محروم کرنے والا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک آدمی نے عرض کیا، ایک آدمی نے کہا ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتی اچھی ہو. آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر تو حق سے منہ موڑنے اور لوگوں کو کمتر سمجھنے کا نام. تو یہ جو اس حدیث میں ڈیفینیشن بتائی گئی نا تکبر، وہ یہاں اس واقعے پہ فٹ آتی کہ وہ اس کو کمتر سمجھتا تھا. انا آج، یعنی کہ میرا جتھا زیادہ اور میری انا اکثر من کا مالن و اعز نفرا. پھر آپ دیکھیں کہ جو شخص تکبر سے بری ہوگا نا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. قیامت کے دن متکبرین تو چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے. تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ سرکش انسان سے نعمت چھین لی جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا سارا غرور پاش پاش ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نعمت کو نعمت دینے والے کی طرف منسوب کیا جائے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو بھی میرے پاس نعمت ہے، جو بھی میں نے کام کیا ہے، یہ صرف اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کیا، میری کوئی قوت نہیں، اس میں میری کوئی طاقت نہیں. پھر اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دنیا عارضی اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی، اس کا انجام بہتر بھی ہے. پھر یہ کہ مال اور دولت اور اولاد اور یہ سب چیزیں جو بھی نعمتیں ہیں اگر اللہ کے راستے میں نہ ہوں، اللہ کی اطاعت میں استعمال نہ ہوں تو کسی کام کے نہیں ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوں، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہوں.
اور لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یہ ایک کلمہ ہے جس کی بڑی فضیلت ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جب انسان یہ کلمہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، یعنی اللہ کے سپرد بندہ اپنے آپ کو کر دیتا ہے. یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہے، اور یہ جنت میں پودے لگانے والا عمل بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے پودے ہیں. اس کلمے کو کثرت سے کہنے کا حکم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کریں. حضرت ابو ذر کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے 7 چیزوں کی وصیت کی. میں مساکین سے محبت کروں، ان کے قریب رہوں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، اوپر والے کو نہ دیکھوں، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے، اور یہ کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کر دوں، اور یہ کہ حق بات کہوں خواہ وہ تل کی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. بڑا ہی مشکل کام ہے یہ، بہت مشکل، لیکن اس میں خیر بھی بہت آتی. وقتی طور پہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، آپ کو لوگ ذلیل بھی کرتے ہیں بعض اوقات، لیکن انجام وہی بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے. اور میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا پرواہ نہ کروں، اور یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں. سبحان اللہ. یہ نصیحتیں کی تھی ابو ذر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صرف ان کے لیے نہیں تھی، یعنی خاص ان کے لیے تھی اور عام ہم سب کے لیے بھی ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کفایت کرنے والا ہے، اللہ کا محبوب کلام ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ نعمت ملے تو شکر ادا کریں، تکبر نہ کریں، نعمتوں کو اللہ کی عنایت سمجھیں، اپنی قابلیت نہ سمجھیں، اور یہ کہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، اور یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں، اور یہ کہ آخرت کے انجام کو یاد رکھیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ وبحمدہ. اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر. اللہم انت عضدی ونصیری بک احول وبک اصول وبک اقاتل. اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب. اللهم آئذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك اشف شفاء لا يغادر سقما. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد